السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ایک حدیث مبارکہ سے متعلقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث مبارکہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے شرم و حیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مطلب نہیں بلکہ اللہ سے شرم و حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان، اس کی اور اپنے پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو۔ موت اور اس کے بعد کے حالات کو یاد رکھو، اور جو آخرت چاہتا ہو وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے۔ جس نے ان سب چیزوں کو کیا تو اس نے اللہ سے شرم و حیا کرنے کا حق ادا کیا۔ اس حدیث مبارکہ میں اتنی وصیتیں ہیں کہ اگر مسلمان ان پر عمل کرے تو ان کے دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے کافی ہوں گی، کیونکہ ان وصیتوں میں سے ہر ایک وصیت میں ایسی عمدہ خصلتیں اور اوصاف ہیں کہ ان میں سے ہر ایک خصلت و وصف صحت ایمان اور سلامتی یقین پر مضبوط دلیل ہے۔ اور اللہ سے شرم و حیا کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے لیے شرم و حیا تلاش کرو اور اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو، اور جب جب نفس ایسے عمل کی طرف مائل ہو جس کا انجام برا ہے، یا کسی اچھائی کو کم سمجھے، یا کسی برائی کی طرف متوجہ ہو، یا کسی واجب میں کوتاہی کرے، یا کسی پسندیدہ و مندوب چیز کو حقیر جانے، یا جائز چیزوں کو کثرت سے حاصل کرے، یا پھر فالتو کام میں پڑے، تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو خوب شرم و حیا دلاؤ اور نفس کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ شرم و حیا ایک بہترین عادت ہے اور اچھا سلوک ہے۔ وہ ایمان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے جسم کے لیے سر۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں بیان فرمائیں تو خاص طور سے حیا کا ذکر کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 60 اور چند شعبے ہیں، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ میرے علم کے مطابق ایمان کے سبھی شعبے اور اس کی سبھی شاخیں ایسے شخص کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں جو شرم و حیا نہ رکھتا ہو، کیونکہ حیا زندہ دل، جاگتے ضمیر اور بہترین احساس و شعور کا نام ہے جو انسان کے لیے اچھائی اور بھلائی کا راستہ آسان کر دیتی ہے۔ اگرچہ اس میں ہزاروں رکاوٹیں ہوں اور برائی کا راستہ اس کے لیے ناپسندیدہ ہے اور دشوار کر دیتا ہے، اگرچہ اس میں پھول بچھے ہوں۔ تو دوستو، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹس کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔